بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن اجر و ثواب کی کثرت۔ جمعے کے دن غسل کرنے، خوشبو لگانے، خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرنے، پہلی گھڑی میں مسجد آنے اور نماز جمعہ پڑھنے وغیرہ مختلف امور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بے شمار اجر و ثواب کا اعلان کیا گیا ہے۔ نمونے کے طور پر چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے، تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے غسل کیا، پھر جمعے میں آیا اور جس قدر کے اس کے نصیب میں تھی نماز پڑھی، پھر امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک خاموش رہا اور اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس جمعے سے گزشتہ جمعہ تک بلکہ اس سے 3 دن زیادہ کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے اچھی طرح کھینچ لیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی رات اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جاتا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 6 لاکھ جہنم کے مستحق لوگ جہنم سے آزاد نہ کیے جاتے ہوں۔ نسائی شریف میں روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے اس دن مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو جمعے کے لیے آتا ہے اسے لکھ لیتے ہیں، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے لیے سب سے پہلے آنے والا ایک اونٹ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک گائے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک بکری کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک بطخ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک مرغی کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک انڈے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے۔ جمعے کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں، ان سب کے باوجود کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو بغیر کسی عذر کے سستی اور غفلت کی بنا پر جمعے کی نماز تک نہیں پڑھتے، بلکہ جمعہ نہ پڑھنے کا معمول بنا رکھا ہے۔ ان سے بڑا بدنصیب اور محروم القسمت کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ حضرت ابو الجعد زمری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بلا عذر 3 جمعہ تساہل اور سستی کی وجہ سے چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی وہ نیک عمل کی توفیق سے محروم ہی رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی مجبوری کے جمعے کی نماز چھوڑ دے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس دفتر میں جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا منافق لکھا جائے گا۔ اور بعض روایت میں 3 دفعہ چھوڑنے کا ذکر ہے، یعنی جو آدمی کسی مجبوری کے بغیر جمعے کی نماز لگاتار 3 مرتبہ چھوڑ دے گا، وہ اللہ رب العزت کے اس دفتر میں جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا منافق لکھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کے تختوں پر بیٹھا ہوا یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا تو لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر یقیناً وہ غافل لوگوں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بلا عذر جمعہ میں شرکت کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی اور آدمی کو جمعہ پڑھانے کا حکم دوں، پھر جو لوگ جمعے سے پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو ان کے گھر سمیت آگ لگا دوں۔ حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم میں جمعے کے آداب بڑے اچھے انداز میں بیان فرمائے ہیں۔ جمعے کے کچھ آداب فطری ہیں اور کچھ جمعے کے دن کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جمعے کے فطری آداب 10 ہیں۔ نمبر 1، جمعے کی تیاری جمعرات کے دن ہی سے کر لی جائے۔ جمعے کو پہننے والے کپڑے اور جمعے کی نماز اور غسل میں معین چیزوں کا نظم جمعرات ہی سے کر لیں۔ نمبر 2، جمعے کے دن غسل کا اہتمام کریں۔ غسل کی فضیلت ابھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ بعض علماء کے نزدیک تو جمعے کا غسل واجب ہے۔ مدینہ منورہ کے لوگ جب ایک دوسرے کو برا کہتے تھے تو برائی میں اس آدمی کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے جو جمعے کے دن نہ نہائے، اور یہ کہتے تھے یہ تو جمعے کے دن نہ نہانے والوں سے بھی بدتر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بخاری شریف میں روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ
عمر فاروق رضی اللہ عنہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس تاخیر پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت آنے کا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے جمعے کی آواز سنتے ہی وضو کیا اور سیدھا چلا آ رہا ہوں، مطلب یہ تھا کہ مجھے اتفاقاً دیر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک تو تاخیر سے آئے اور وضو کر کے چلے آئے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعے کے دن غسل کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 3، جمعے کے دن زینت اختیار کرنا بھی مستحب ہے۔ زینت کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے، چاہے بدن کی ہو یا لباس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور مونچھیں تراشتے تھے۔ اسی طرح زیر ناف بال کی صفائی کر لی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے زیر ناف بالوں کی صفائی کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ افضل درجہ یہ ہے کہ ہر ہفتہ صفائی کی جائے، درمیانی درجہ یہ ہے کہ 15 دن میں صفائی کی جائے، ادنا درجہ یہ ہے کہ 40 روز میں صفائی کی جائے۔ اس پر زیادتی کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اسی طرح لباس میں بھی زینت اختیار کی جائے، مسنون اور عمدہ لباس پہن کر جائیں، خوشبو لگائیں، امامہ باندھیں وغیرہ۔ نمبر 4، جمعے کی نماز کے لیے مسجد جلدی چلے جائیں۔ ابھی آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کی گئی کہ جمعے کے دن پہلی ساعت میں، دوسری ساعت میں، تیسری ساعت میں آنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5، مسجد میں داخل ہونے کے بعد لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ بڑھیں۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کی گردن پھلانگتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اسے جہنم کے لیے پل بنایا جائے گا۔ ایک صاحب جمعے کے دن مسجد میں آئے جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھے اور اگلی صفوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے ان سے فرمایا کہ تمہیں آج ہمارے ساتھ جمعہ پڑھنے سے کس چیز نے روکا تھا؟ انہوں نے کہا حضور میں نے تو آپ کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تمہیں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے نہیں دیکھا گیا؟ معلوم ہوا کہ اس طرح پھلانگنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد ایسی جگہ بیٹھیں جہاں گزرنے والوں کو پریشانی نہ ہو، اور ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ لوگ آگے سے نہ گزرنے پائے، اس لیے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت آئی ہوئی ہے۔ نمبر 7، پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے نہ بڑھیں، پہلے آ جائیں۔ نمبر 8، جب امام خطبے کے لیے ممبر کی طرف جانے لگے تو نماز اور کلام دونوں بند کر دیں، بات چیت بند کر دیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام، جب امام خطبہ دینے کے لیے نکل آئے تو نہ نماز ہے نہ کلام ہے۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے جمعے کے دن خطبے کے وقت اپنے ساتھی سے کہا چپ رہو تو بھی اس نے لغو کام کیا، اس نے بھی غلط کام کیا، یعنی خاموش رہنا ہے، کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا بھی نہیں ہے۔ نمبر 9، جمعے کی اقتداء میں کچھ امور کی رعایت کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین عمل بتایا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد بولنے سے پہلے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھے گا وہ اس جمعہ سے دوسری جمعہ تک محفوظ رہے گا۔ نمبر 10،
جمعے کے دن عصر کی نماز تک مسجد میں رہیں اور مغرب تک ٹھہریں تو اور بھی زیادہ بہتر ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو عصر تک رہتا ہے اس کو ایک حج کا ثواب، اور جو مغرب تک رہتا ہے اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔